الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق اللہ علیہ. یعنی ترجمہ یعنی حکم کرو اے محمد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خطاب اتنا اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالی مخاطب کر کے یہ امر فرما رہا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس امر کے امتثال کی توفیق مرحمت فرمائے. بہت کوتاہیاں ہیں. یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا. حضور کو خود خطاب فرمایا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا اور اس پر قائم رہو، خود بھی قائم رہو. ہم تم سے روزی نہیں مانگتے. آدمی کہہ سکتے ہیں کہ 5 منٹ کہاں جائے، کب کمائے گا، کب ہے نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تم کو خود روزی دیں گے. اللہ تعالیٰ صحیح ایمان عطا فرمائے اور نیک انجام تقوی کا. تقوی اختیار کرو گے تو اس کا انجام نیک دنیا میں بھی دیکھو گے اور آخرت میں تو دیکھو گے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. آپ خود بھی ڈٹے رہیے. وَاصْبِرْ نہیں کہا، وَاصْطَبِرْ کہا. سختی سے پابندی کیجیے. یعنی حکم کر اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا اور اس پر قائم رہو. خود ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تم کو خود روزی دیں گے اور نیک انجام تقوی کا. بس یہی یقین ہو جائے سب کام بن جائے. اتنی میں سب کچھ. عقیدہ روزی دینے والا اللہ، عمل نماز، دو چیز بنیادی. عقیدہ کہ اللہ روزی دینے والا. اور نماز کا حکم دیا. تمام امور میں جو احکام ہے اس میں نماز کی اہمیت ہے. تبھی تو یہ فرمایا 2 چیزیں. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، خود عمل پہلے کرو. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. سب کچھ بیان فرما دیا اللہ بیان کرنے والا ہے. یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا اور اس پر قائم رہو. ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تم کو خود روزی دیں گے اور نیک انجام تقوی کا. سب پورا دین دنیا سب اے محمد حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا. اس میں رو رعایت نہیں. اس پر قائم رہو، خود بھی قائم رہو. جب خود تو نماز پر قائم رہو گے تو زیادہ رونق آئے گی، مضبوطی آئے گی. یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا اور اس پر قائم رہو. اور ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تم کو خود روزی دیں گے
اور نیک انجام تک ہوتا ہے. ایمانی بات، ایمان کا درجہ، جتنا ایمان ہوگا اتنی برکات آئے گی. ہم خود اپنے دل میں دیکھیں یہ روزی کی چیزیں ہمارا کیا خیال ہے؟ ڈماڈول رہتا ہے. اللہ ہم سب کو پورا ایمان دے کہ روزی دینے والا. بہت سی مثالیں ہیں بزرگوں کی. حکم کر اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا، اس پر قائم رہو. ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تم کو خود روزی دیں گے. اور نیک انجام تقویٰ کا یقین رکھو. عمل کرو اور یقین رکھو. اللہ کے شان. اول جاننا چاہیے کہ اگرچہ مخاطب اس آیت کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد کر کے جاننا چاہیے کہ اگرچہ مخاطب اس آیت کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر اس کا حکم اور وعدہ آپ کی امت کے ساتھ بھی متعلق ہے. وامر اہل بالصلاۃ یہ نہیں خالی حضرت علی کی جگہ دو، حضرت فاطمہ کی جگہ دو، سب کے لیے. مگر اس کا حکم اور وعدہ آپ کی امت کے ساتھ متعلق ہے. بس ہر بندے کو یہی کہا جاتا ہے وامر اہلک بالصلاۃ. سب سے کہا جائے گا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. یہ اچھی آیت ہے کہ نہیں؟ یہ بہت اچھی بات ہے. ایک آیت میں پورا قرآن. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا. واصبر نہیں ہے، واصطبر ہے. ذاتی لفظ ذاتی معنی پہ دلالت کرتے ہیں. واصبر کہتے تھے، واصطبر فرمایا. ہم سب لوگوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے. بچوں کی سے بڑی محبت جا سردی رہنے دیجیے. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب جاننا چاہیے کہ اے بندے اللہ نے تجھ کو یہ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو. ترجمہ تانوی کر رہے ہیں. جب یہ بات سمجھ گئی تو اب جاننا چاہیے کہ اے بندے اللہ نے تجھ کو یہ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو. کیونکہ جیسا اسباب دنیاوی سے ان کے ساتھ سلوک کرنا، اس کی حاجت کا خیال رکھنا تجھ پر واجب ہے، اسی طرح یہ سلوک کرنا بھی تجھ پر واجب ہے کہ ان کو اطاعت الہی کی طرف لاوے. ان کے ساتھ جیسے دنیاوی چیزوں کی رعایت ہوتی ہے، یہ دینی چیز اس کی بھی رعایت کرو. یہ سویٹر رہے گا، یہ رہے گا، یہاں کی سردی سے حفاظت رہے گی، اور نماز روزے سے وہاں کی سردی سے حفاظت رہے گی. یہ سوچ لو کہ بغیر اس کے ہم سردی سے بچ نہیں سکتے، صرف وہاں کی گرمی سے. اولی پرشی سے نماز ہوا ہے کہ نہیں؟ اولی پرشی نماز ہوگی. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا. نماز پر قائم رہو. واصطبر علیہا. وامر پہلے یہی ہے وامر اہلک بالصلاۃ. اپنے لڑکوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اسی پر جمے رہو. واصطبر علیہا. اللہ ہم سب لوگوں کو جمائے رکھے. آتا ہے بہت پہلے سے شیطان ایک عالم فاضل بزرگ کے پاس گیا، اخیر میں کہا شکر ادا کیجیے اللہ کا کہ آپ ہمارے جال سے بچ کر کے جا رہے ہیں. کہا ابھی کہاں؟
یہ لمحہ جو گزر جائے خیر و عافیت سے تمہارے مکر سے، تب میں جانوں گا بچ کے جا رہا ہوں، کیونکہ اس کا اخیر حربہ یہ ہے کہ اپنے عمل کی طرف متوجہ کر دے بندے کو، اللہ کی طرف نہیں۔ یہ خود بچاؤ ایمانی یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں۔ اللہ نے مجھے توفیق دیا کہ اب تک میں نماز پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا۔ اللہ ہم لوگوں کو اخیر پر ہم لوگ سفر میں جا رہے تھے، حضرت محمد صاحب ہوئے تھے، اب کسی کا خط آیا ہے، اس نے اپنے آخر وقت کا حال لکھا تھا، حضرت یہ ہوا تو مجھے سفر میں حضرت کہا دیکھیے میں اپنے لوگوں سے یہی چاہتا ہوں کہ ان کا وہ آخر وقت ایسے ہی گزرے۔ خود ہمارے گھر میں ہے، حضرت پوچھا، ہم نے پوچھا اب کیا چاہتی ہو ان کی والدہ سے؟ جو ہماری نماز قضا ہو گئی اس کو پوری کر دیجیے، 3-4 وقت کی، ہمارے لڑکوں کا خیال رکھے۔ نماز کا بھی سنت بھی یہی ہے، حضور نے اخیر میں بھی نماز کا حکم کیا۔ کسی نے لکھا، عالم نے کسی نے لکھا اس بات کو، آیت ہر وقت زبان پہ نہیں رہتی، بس تبھی رہتے نماز کا ہم کے لیے۔ ہم نے پوچھا کچھ کہیے، بس ہماری نماز اتنے وقت کی قضا گھر میں ان کی والدہ اتنے وقت کی قضا کر دیجیے گا، ہمارے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ اب بھی پوچھ لیے، خیال رکھتا ہوں میں، وستبر اس وجہ میں کہتا اچھا میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، جائیے ہم بھی اٹھتے ہیں، اور ضروری لفظ یہ نہیں کیا جائیے فجر کی نماز، نہیں ہم بھی اٹھتے ہیں، دعا کیجیے مغفرت۔ ہماری دونوں بھی نمازی تھی، پرہیزگار تھی، دنیا دار نہیں تھی، واقعی ہر چیز فراغ دل، کوئی آیا جو چیز ہے دے دیا لے دیا، بہت نمازی بھی اور سخی کیا تھا ان لوگوں کے پاس، لیکن جو ہے اسی سے دیتی رہتی۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، کیونکہ جیسا اسباب دنیاوی سے اس کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کے حاضر کا خیال رکھنا تجھ پر واجب ہے، اسے یہ سلوک کرنا بھی تجھ پر واجب ہے کیونکہ اطاعت الہی کی طرف لاوے۔ بولتا میں نے بہت سنا ہے لیکن یہ لفظ مجھے آج اثر کر رہا ہے، کتنا عمدہ جملہ ہے۔ تھانوی ترجمہ کریں، عربی کی بات کیسی ہوگی؟ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، کیونکہ جیسا اسباب دنیاوی سے ان کے ساتھ سلوک کرنا، ان کی حاجت کا خیال رکھنا تجھ پر واجب ہے، اسی طرح یہ سلوک کرنا بھی تجھ پر واجب ہے ان کو اطاعت الہی کی طرف لاوے۔ سردی آتی ہے، بچوں کے لیے سویٹر خریدتے ہیں، سویٹر خرید لیا کہتے ہیں بچوں کے لیے، سردی آنے سے پہلے ہی سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، سویٹر کی بننے کی۔ بہت اچھا ترجمہ بھی ہے، اچھا ہے نا، تھانوی ترجمہ کرنا ہے اور حضرت حاجی صاحب کے حکم سے ترجمہ کرنا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکے میں کہا، اشرف علی یہ کتاب بڑی اچھی ہے، اگر تم اس کا ترجمہ کر دیتے تو بہت اچھا ہوتا، لوگ مفید ہوتا لگا اس میں۔ حضرت حاجی صاحب نے ویسے بہت سے مولوی رہے ہوں گے، مکے کی بات ہے، لیکن انتخاب کس کا کیا ہے؟ حضرت مولانا سمجھتے کہ بڑے عالم میں ترجمہ بھی اچھا کر لیں گے، تو میں ہر مولوی سے کہتا ہوں کہ تم اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کر لو کہ جس کتاب کا ترجمہ مطلوب ہو تم ترجمہ کر دو، ترجمہ بھی ایک حکم۔ کسی بہت سے عالم تھے لیکن سب سے حضرت اشرف علی یہ کتاب لوگوں کو نفع دے گا، ہے نا، یہ الفاظ دیکھ لیجیے گا، ترجمہ کرنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے ایک کتاب ترجمہ کیا تھا ایک عبارت کا حضرت کے بارے میں،
یہ بہت بڑے عالم، انہوں نے کہا جی یہ ترجمہ غلط معلوم ہوتا ہے، نہیں یہ نہیں یہ کہہ کے چلے گئے. پھر وہ اپنے یہاں مرکز پہ گئے، بہت بڑا ادارہ، کہا ماشاء اللہ صاحب لکھا کہ اس کے بارے کا ترجمہ مولوی قمرزمان نے کیا تھا، میں نے کہا تھا غلط، اب یہاں ایک بات معلوم ہوا کہ صحیح ہے. ان کی بھی بہت بڑی بات، حضرت بہت خوش ہوئے، ان سے بھی خوش ہوئے ان کے اس اطلاع پر. مجھ سے اس ایک میرا ترجمہ صحیح ہے حضرت. ترجمہ کہتے تھے کہ عبارت درست کرو، بہت پڑھاتے ہی تھے ہم لوگوں سے جاننے میں. کہا عبارت درست رہے گی تو ترجمہ درست رہے گا، ترجمہ درست رہے گا تو ہمارا مطلب سمجھ لو گے، ترجمہ ہی غلط کرو گے تم کو عبارت ہی پڑھنے ڈھنگ نہیں آئے گا. یہ بھی کہتے تھے مفعول کو فاعل، فاعل مفعول، مرفوع کو موضوع کیا کہہ دو. جب عبارت درست نہیں ہوگی تو ترجمہ بھی درست نہیں ہوگا. اکل زید تمرن مان لیے ترجمہ کہہ دو گے کہ چھوہارے نے بہت اچھا کھایا، میں نے کیا کہا ابھی اس آدمی نے کھایا چھوہارے کو نا، فعل فاعل مفعول تینوں کا علم ہوگا تب تم ترجمہ کر سکتے ہو. کیونکہ ہم لوگ پڑھاتے بھی تھے کہ عبارت کے تصحیح کا بہت خیال رکھتے، عبارت صحیح پڑھو، عبارت صحیح پڑھو گے تو ترجمہ صحیح ہوگا، نہیں ترجمہ صحیح ہوگا سب کچھ حاصل. جیسا اسباب دنیا سے ان کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کی حاجت کا خیال رکھنا تجھ پر واجب ہے، اسی طرح یہ سلوک کرنا وہی واجب ہے کہ ان کو اطاعت الہی کی طرف لاوے. بہت اچھا اطاعت الہی، جیسے جارے کا سامان، گھر میں جو بھی ہو، ہر آدمی اپنے بچوں کو یہ کرتا ہے، جیسا اس کا خیال کرتے ہو دنیاوی مضرات سے بچنے کے لیے، اسی طرح اخروی مضرات سے بچنے کی اپنے بچوں کے لیے کوشش کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ان کو اطاعت الہی کی طرف لاوے اور ان کی نافرمانی سے بچاوے. ہمارا ایک داماد ہے، دکاندار ہے، حضرت گنج کے ہیں، لیکن ان کو دیکھا ہم نے فری کے بعد جگہ ہی کے جاتے ہیں، لڑکوں کو پانی ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت گنج ہے، فری کی بات کر رہا ہوں، اس کے مطلب معلوم ہوا اس کی نافرمانی سے بچاوے. تم پر واجب ہے کہ ان کو اطاعت الہی کی طرف لائے اور ان کی نافرمانی سے بچائے، اللہ کی نافرمانی سے بچائے. اور جیسا تیرے گھر والے دنیوی سلوک کے مستحق ہیں، اسی طرح سلوک اخروی کے بھی مستحق ہیں، اس کا بھی اقرار کرو تاکہ جہنم سے بچ جائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہے نا، یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بچاتے ہو، سروس بچاتے ہو، بچے کو بھی لے آتے ہو. اسی طریقے سے اخروی سے بچانے کے لیے خود نماز کی پابندی کرے، اپنے بچوں سے نماز، دلوں میں اللہ یہ داعیہ اور جذبہ پیدا فرما دے. ریل گاڑی اگر 6 بجے جانے والی ہے، 4 بجے جانے والی ہے، کہیں کسی کو جانا ہے، کوئی ہدایت کرتا ہے اپنے بچوں کو نہیں اٹھاتا، جانا ہے اس کو بمبئی یا کانپور یا کہیں جانا ہے، فوراً اٹھاتا ہے، اٹھو 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 ریل کا وقت پڑا. کوئی مرامت جانا ہے کانپور یا بمبئی، لے جاتا ہے، اٹھا کے لے آتا ہے، جگہ کے لے آتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کے اندر یہ داعیہ اور جذبہ پیدا فرمائے. اور جیسے تیرے گھر والے دنیوی سلوک کے مستحق ہیں، اس طرح سلوک اخروی کے بھی مستحق ہیں. اخروی فلاح و بہبود کی کوشش کرو کہ ان کو حاصل ہو. اللہ دوسری یہ کہ وہ لوگ تیری رعیت ہیں، وہ تمہارے ماتحتی، میری محنت تمہارے ماتحتی میں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ترجمہ حضرت حائی صاحب نے کہا بات تھانوی سے، اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو، مفید ہوگا. اور کسی نے کہا بہت سے عالم رہے ہوگے، سمجھے یہ سب کو ترجمہ صاحب نہ کر سکے تھانوی کا. اشرف علی مکے میں کہا ہے، اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو. ہے نا وہ الفاظ ہے یہ بہت جیسا تیرے اور اس کی نافرمانی سے بچے، اور جیسا تیرے گھر والے دنیاوی سلوک کے مستحق ہیں، سلوک اخروی کے بھی مستحق ہے. ایسا سلوک سکھاؤ جس سے آخر درست ہو جائے. دوسرے یہ کہ وہ لوگ تیری رعیت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. چند آدمی ہیں سننا ہے. اللہ تعالیٰ حضور کی اس آواز کو ساری دنیا میں پھیلا دے، پہنچا دے. کلکم رائن و کلکم مسئول، تم سب کے سب چرواہے ہو، رعایت محافظ ہو اپنے بچوں کے، اور اس کے متعلق سوال ہوگا. کلکم رائن و کلکم مسئول، ماں جو ہے کلکم اتنا ہو، لڑکے کو بچے کو مت بیٹا ہی مت کرو، یہ آخرت کے لیے تمہارے لیے وبال ہوگا. سانپ بن کر کے آئے گا، آگ بن کے آئے گا. یہ وہ لوگ تیری رعایت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. یعنی تم میں سے ہر شخص حاکم ہے، اور ہر ایک سے اس کے رعیت کا حال پوچھا جائے گا، کیسے چھوڑ گیا ہے اپنے بچوں کو. اور دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قرابت والے کنبے کو ڈراؤ. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کنبے ہے پورے کنبے ہی کا مطلب کہ میں بال بچے اور لوگ بھی آ گئے جو تمہارے گھر میں حتیٰ کہ خدام نوکر چاہے ان کو بھی جگاؤ. مومن ہے تو جسے تمہاری اولاد کا حق ہے کہ ان کو جگاؤ اپنے قرابت. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اول فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، اور حکم کیا کہ تم بھی دوام کرو، تم بھی عمل کرو اس پر، یعنی کہ ان کو جگا دو، بھیج دو، خوش ہو جاؤ. تاکہ یہ بات جتلا دے کہ یہ آیت خاص اسی مضمون کے بیان کے لیے کی گئی ہے کہ نماز والوں کو گھر والوں کو نماز پڑھاؤ. اور دوسرا مدد تبعاً ضمن آ گیا ہے کہ اگرچہ بذات خود وہ بھی مقصود ہوں، لیکن چونکہ بندہ یقیناً جانتا ہے کہ مجھ کو تو نماز کا حکم ہے ہی، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اپنے بندوں کو ایسے عمل سے آگاہ پڑھائے جس کا محمد چھوڑ دینا ممکن ہے. ہو سکتا ہے تم نماز پڑھو اور دوسروں کو چھوڑ دو، ہوتا ہے بھائی، سب تو دیکھ رہے. جا رہے میں کیا جا رہا کہیں دیتا ہے. اور ریل گاڑی اگر 4 ہی بجے ہو خوب سردی ہے، کوئی چھوڑے گا نہیں؟ بچہ رہے تو آپ تو جا رہے ہیں بمبئی، اس کا بھی ٹکٹ ریزرویشن ہے، کوئی کہتا ہے نہیں چھوڑ دو، جا رہا ہے رہنے، سونے دو، کل چلا جائے گا، ریزرویشن نہیں ملے گا، جائے گا کیا ہو؟ کبھی نہیں کرتا، اٹھاتا ہے، لے جاتا ہے. لیکن چونکہ بندہ یقیناً جانتا ہے مجھ کو نماز کا حکم ہے ہی، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ بندوں کو ایسے امر سے آگاہ فرمائے جس کا محمد چھوڑ دینا ممکن ہے. یہی نماز پڑھو، بلکہ اپنے بندوں کو وامر اہل بالصلاۃ واستبر، وامر اہل بالصلاۃ، یہی نا، وامر اہل بالصلاۃ واستبر علیہا، آپ بھی یعنی گھر والوں کو نماز میں. اس لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس لیے اپنے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تاکہ دوسرے لوگ بھی سنیں اور پیروی کریں اور اس کی طرح دوڑیں اور اس کی بجاوری پر دوام کریں. ایسا پڑھا ہے ترجمہ حضرت نے. بس تبھی تو یہ ہے کہ ترجمہ اتنا ابھی نہیں سنا تھا کبھی. اسے اپنے رسول کو حکم فرمایا تاکہ دوسرے لوگ بھی سنیں اور پیروی کریں، پھر اس کی طرح دوڑیں اور اس کی بجاوری پر دوام کریں. تنبیہ: جاننا چاہیے کہ تجھ پر واجب ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں، جیسے بیوی، لونڈی، بیٹی اور ان کے سوا جو اپنے متعلق ہوں. نماز چھوڑنے پر ان کو مارنا بھی جائز ہے. وہیں لکھا ہے کہ لیکن غیر مبرج، زخمی کرنے والا مارنا نہ ہو. حضرت ہمارے فرماتے یہ نہیں کہ جس سے چاہو مارنا چھوڑ دو، چاہے لکڑی آئے گا. یعنی اس پر ترجمہ بھی کیا جاوید صاحب نے بہت جو اپنے متعلق ہوں اور نماز چھوڑنے پر ان کو مارنا بھی جائز. میں لکھا ہے کہ ایسا مارنا ہو جس سے کوئی زخم نہ ہونے پائے. یہ مختصر ان کے برداشت کرنے میں اس پر حضرت بہت خوش ہوئے. غیر مبرجین، ایسا مارنا جس میں زخم نہ پیدا ہونے پائے. بس بات ہے. اور اللہ کے پاس تیرا یعود مقبول نہیں. میں نے تو کہا تھا مگر انہوں نے سنا نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق. یہ بھی ایک امر ہے اللہ، جیسے نماز کا امر ہے. نماز کے متعلق اپنے بچوں پر حق ہے کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرو. میں نے کہا تھا مگر انہوں نے سنا. اور اللہ کے پاس تیرا یعود مقبول نہیں. میں نے تو کہا تھا مگر انہوں نے سنا ہی نہیں. اگر گھر والوں کو یقین آ جائے کہ تجھ پر ان کا نماز چھوڑنا اس قدر شاق ہے جیسے کھانا بگڑ جانا. ابا کو بہت تکلیف ہوگی، نہیں سنو گے، جاؤ گے نہیں. کوئی چیز کھانا پینا ہو اس کھانے یا کسی ضروری کا رہ جانا تو ہرگز نماز نہ چھوڑیں. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کام کہتے ہیں والد صاحب ہم نہ کریں، اسی طرح اس کام کے چھوڑنے سے ہمارے باپ کو ناراضگی ہوگی اور اللہ ناراض ہوئے گا کہ نہیں. مگر ان کو تو عادت ہو گئی ہے کہ تو ان سے اپنے حدود نفسانیہ میں مطالبہ کرتا ہے، اللہ کے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتا. مجھے یہ تکلیف تھی، تم آئے بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں، کہتا کہ نہیں بھائی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی خیال نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتا. اسی بات سے وہ لوگ ان حقوق کی رعایت نہیں کر رہے. اور جو شخص خود نماز کا پابند ہو اور اس کے گھر والے نماز نہ پڑھتے ہوں اور وہ ان کو تاکید بھی نہ کرتا ہو تو قیامت کے روز انہی لوگوں کی جماعت میں اٹھے گا جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں. اور اگر کوئی کہے ماتھا نہیں کرے، اور اگر کوئی کہے کہ میں نے تو ان سے نماز کے لیے کہا تھا مگر انہوں نے نہیں کیا، اور ان کو نصیحت کی تھی مگر انہوں نے نہیں مانا، مار کی بھی سزا دی مگر وہ کسی طرح سے سیدھے ہی نہ ہوئے. یہ وجہ اب میں کیا کروں. وہ کہے اب میں کیا کروں. جواب یہ ہے کہ تجھ کو چاہیے کہ جس کی مفارقت طلاق و بیع سے ممکن ہے اسے مفارقت اختیار کرو. یہ بیوی کے متعلق. اور جس سے مفارقت ممکن نہیں ان سے اعراض کرو، اور اللہ کے لیے ان سے بولنا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے لیے کسی سے جدا ہونا اللہ سے وصل کرنا. اللہ سے کسی سے جدا، اللہ سے جوڑنا ہے، اس کو کرنا ہے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی نماز پر صبر کرو اور قائم رہو. اس میں اشارہ ہے کہ نماز میں نفس کو کسی کی طرح تکلیف ہوتی ہے جو نفس پر شاق ہے، کیونکہ نمازیں لوگوں کے لذات و اشغال کے وزمی میں آتی ہیں قریب اور تقاضا کرتی ہیں کہ سب کو چھوڑ کر اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا غیر اللہ سے بالکل. اس وقت ہوتی ہے کلفت
لکھا ہے اس میں سر ہے کہ فجر کے وقت یہ ظاہری ہے، زور کے وقت آپ بازار کا ہے، اثر بازار کا ہے، مغرب کے وقت آپ گھر جا رہے ہے، آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان احکام شرعیہ پر، خاص طور سے نماز پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اس کے برکات سے، اس کے فیوز سے تمام مسلم امت مسلمہ کو بہرور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دعا کری، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے نماز کا، اس پر مداومت، اس پر یا اللہ مداومت کی توفیق دے، اس پر قائم رہنے کی توفیق، اس کی اقامت کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کثر جو ہو رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ معاملے میں، اللہ اس سے بھی ہم لوگوں کی ہمت دیجیے کہ ان چیزوں کو برداشت کر کے نماز کا عمل کریں، نماز پڑھائیں، مراد کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين، بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔